آپ کی زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی، اگر یہ قبولیت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے بتائیں۔ دل کو ایک ہی امید ہونا کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ دعا جب آپ مانگتے ہیں اس کے بعد یقین کے سارے راستے بند کر کے وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ اس پر کتنا یقین رکھتے ہیں۔ سنیں، قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ پاک اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے، جبکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اس دعا کا مانگنا قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ سنیں، اگر آپ کے دل میں بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ کیا آپ بھی وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ پاک من چاہی چیز عطا کر کے ان پر معجزات کھولنے والا ہے، اور اگر آپ کسی معجزے کے انتظار میں ہیں تو یاد رکھیں اللہ اپنے بندوں کو اس کی پسندیدہ چیز سے نوازنا چاہتا ہے کہ ایک خاص نشانی اسے پہلے دکھاتا ہے۔ میرے اللہ کا قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے وہ کن لوگوں کے لیے معجزات کے در کھولتا ہے، کن لوگوں کو ان کی من چاہی چیز عطا کرتا ہے، اور کن لوگوں سے ناراض ہو کر ان پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی من چاہی چیز کو آپ کے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ جب آپ کے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور لفظوں کی جگہ آنسو آپ کا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب آپ کے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور دروازے بند نظر آتے ہیں مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس تھوڑا اور صبر، یہ دروازے جو آپ کو بند نظر آ رہے ہیں یہ ایک دن تیرا رب تیرے لیے کھول دے گا۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے نا تو آپ کو لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے ہی شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ وہ کن کہتا ہے اور معجزات ہو جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور تکلیفیں نعمتوں میں بدل جاتی ہیں، وہ کن کہتا ہے تو آپ کے آنسو سکون میں بدل جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے تو بند دروازے کھل جاتے ہیں اور راستے آسان ہو جاتے ہیں، وہ بس کن کہتا چلا جاتا ہے اور چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، اور جانتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی طاقتور دعا ہے جو آپ کو دونوں جہانوں کی ایک ایک چیز خرید کر دے سکتی ہے، وہ ہے اللہ سے ہدایت کی دعا۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس ہدایت کی دعا کرتا ہے تو مجھے اس پر اس قدر پیار آتا ہے کہ میں اس کی پسندیدہ دعاؤں پر کن فرما دیتا ہوں اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہوں۔ اگر اللہ پاک سے اپنی من چاہی چیز لینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلص تعلق رکھتا ہے نا، اور اس میں کوئی منافقت نہیں ہوتی، کوئی فریب دھوکہ نہیں ہوتا، تو اللہ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور اگر آپ اللہ سے معجزات کے در کھلوانا چاہتے ہیں نا، اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھا کریں۔ یاد رکھیں وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، زندگی کا ہر پہلو آپ کی چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ رب ہی ہے جو مانگنے پر خوش و نہ مانگنے پر خفا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ اللہ پاک آپ کی پسندیدہ چیز آپ کے نصیب کا حصہ کب بنائے گی اور اپنا کن کب فرمائے گا اللہ پاک، تو یاد رکھیں جب آپ اللہ کے ساتھ مخلصی سے مانگتے ہیں نا اور اپنی ذات سے کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، اللہ بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود بڑھ کر آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کا کام آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں تمہارا رب ان پر رحم کرے گا، اور تم رحم کرو ان پر جو زمین میں خدا پر رحم فرمائے گا۔ اور آج کوئی چیز تمہیں بے شمار دعا اور ذکر و اذکار کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو رہی تو سنیں، اللہ آپ سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تم میری رضا پہ راضی ہو جائے کہ اللہ جو تم مجھے دینا چاہتا ہے میں اسی پر راضی ہوں، تو وہ فرماتا ہے کہ میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس نے مجھے راضی کر لیا میں اسے ہر پریشانی سے نجات اور پرسکون زندگی عطا کروں گا۔ اور اگر اللہ نے آپ کے دل میں کسی چیز کی چاہت ڈالی ہے نا، اور اسے پانے کی تڑپ آپ کو تہجد تک لے آئی ہے، تو دیکھنا آپ کی دعائیں سنی جا چکی ہیں اور آپ کے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب آپ کے یقین کے معجزے دکھائی دیے جائیں گے تاکہ آپ جان سکو کہ مخلص دل کا اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل دی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کی محبت اتنی خاص ہوتی ہے کہ اگر انسان چاہے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب سب کچھ لمحوں میں ہی سب جان جاتا ہے اور سکون بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، جیسے اس رب نے پریشان دل کو سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہو، اور میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ بس آپ اللہ کی چاہت پہ راضی ہو جائیں تاکہ وہ آپ کو آپ کی چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن دکھاتا ہے، اور جان لیں کہ آپ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں اور ساتھ دعا بھی مانگیں تو وہ ہو کر ہی رہے گی۔ آپ کی دعا کی قبولیت کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ آپ کی دعا آپ کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ یہ ہے کہ جب کچھ کرنے کا دل کرے اور کسی بھی چیز کا خوف نہ کھائیں سوائے اللہ کے، اور اپنی منزل کو پانے میں کچھ ہمت نہ ہو، چاہے راستے کتنے ہی مشکل ہوں، آپ اپنا سفر جاری رکھیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تو خوبصورت معجزے بھی آپ کا مقدر بن جائیں گے۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں آپ کو اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا، اور یاد رکھیں آپ کی قسمت کا لکھا ہوا چل کر آتا ہے، اور اگر وہ نہ بھی آئے تو آپ کو وہاں بلا کر لیا جاتا ہے جہاں سے آپ سوچنا ختم کر دیتے ہیں، وہیں سے اللہ کی تدبیریں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جو چیز آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی نا، وہی آپ کی قسمت میں لکھی ہو جاتی ہیں۔ جانتے ہیں اللہ اچھوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا، اچھوں کے امتحانات بلکہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جن کے امتحانات زیادہ ہوتے ہیں نا ان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور اللہ لوگوں کو معجزات کی راہ دکھاتا ہے۔ بالکل اس کے یہ کیا اشارے ہیں، یاد رکھیں جس طرح دل کا خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے نا، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر آپ کو اس سے قریب کر کے آپ کی فریاد کو بڑے غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطاؤں کا دروازہ۔ تو اگر آپ کی من پسند چیز کی تڑپ آپ کو تہجد تک لے گئی ہے نا، تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ نے آپ کو خود ان مقبول ساتھ میں مانگنے کی توفیق عطا کی ہے، اور بہت جلد آپ کی تمام ناممکن دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشنے والا ہے، اور پھر اپنے کرم سے آپ کے لیے معجزوں کے ایسے در کھول دیتا ہے جو آپ کی خوشیوں کا جہاں آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور جو اللہ کی خاطر صبر کر لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک پہ فرماتا ہے ضرور قبول ہوں گی آپ کی دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا، اللہ تمہاری بہتری کے لیے دیر ضرور کر رہا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں ہے کبھی، نہ آپ کی دعاؤں کو نہ آپ کے وعدوں کو، وہ اپنے وعدوں کا بڑا ہی سچا ہے، ان کی تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ کوئی بھی کہانی جو تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو
ہر ایک دعا کن کہلانے کی سفارش رکھتی ہے۔ وہ تہجد کی نماز ہی معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جو آپ کے نصیب میں بہتر ہے وہ آپ کو تہجد کی دعاؤں سے مل جاتا ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگا کریں پورے یقین کے ساتھ، بے شک وہ بڑا بے نیاز ہے۔ آپ جو اسے مانگیں گے وہ آپ کی دعا ضرور سنے گا اور ایک دن قبول بھی کرے گا انشاءاللہ۔